اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مسفی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 20 ماہ مبارک کی 20 تاریخ ہے، 10 اپریل ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، شہادت کی شبیں ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ ایک خصوصی ٹرانسمیشن کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ ضربت کا دن گزر گیا ہے اور شب 20 میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع بھی مولا امام علی ہی رہے گا، اور آپ کی جو مجاہدت کی زندگی ہے، آپ کی جو یتیم پروری کی زندگی ہے، آپ کی جو علمی کاوشیں، ان تمام چیزوں کے اوپر کس طرح سے اسلام کے کو ڈوبتے ہوئے بھنور سے نکال کے ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو مضبوط کر دیا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام تاریخی پہلوؤں کو پوری کوشش کریں گے کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہم معلومات اپنے نوجوانوں کے خزانے عالیہ تک منتقل کرنے میں کامیاب رہیں، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے دل عزیز شخصیت جناب مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، جزاکم اللہ خدا وند کریم ہم سب کو غم امیر المومنین منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے امام زمان علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں غم مولا متقیان شہادت امیر المومنین کے حوالے سے ہم تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اس سے قبل کے تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے۔ قبلہ آپ اس وقت خود نجف اشرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے بالکل مقابل میں موجود ہیں، کیا منظر ہے وہاں کے؟ کس طرح سے عزاداروں نے کس طرح سے جو ہے وہ حرم کو گھیر رکھا ہے؟ کیا وہاں پر کیا فیلنگز ہیں آپ کی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت ورب الکعبہ۔ یقیناً اس وقت فقط نجف اشرفی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں وہاں اس وقت غم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضا قائم ہے۔ ہر جگہ فرش غم امیر المومنین بچ چکا ہے، لوگ مولا متقیان کے غم میں غم زدہ ہیں۔ امیر المومنین کی شہادت، امیر المومنین کی قربت، امیر المومنین کے غم کا پرسہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے عظیم بارگاہ میں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ نجف اور مسجد کوفہ، ان دو مقامات کی میں منظر کشی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ نماز پڑھتی ہے کعبہ علی شہید ہوئے، لہو میں تر ہوا سجدہ علی شہید علی ہوئے، خدا کا گھر ہوا زخمی، اذان زخمی ہے، قرآن پاک کا ایک ایک بیان زخمی ہے، یتیم ہو گیا کعبہ علی شہید ہوئے۔ اس وقت نجف میں مسجد کوفہ میں اس ماحول میں لوگ عزادار ہیں کہ سب کی زبان پر مولا کائنات کے غم کے حوالے سے مرثیہ ہے، نوحہ ہے، یا علی یا امیر المومنین تقدمت واللہ ارکان الخدا کے نعرے فضائے بسیط میں گونج رہے ہیں۔ مولا کے چاہنے والے لباس سیاہ پہن کر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اہل عراق بلکہ الحمدللہ اس وقت دنیا کے گوشے گوشے سے مولا کے چاہنے والے مولا کی شہادت، مولا کی غربت کا ماتم کرنے مولا کے جوار میں آ چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مولا متقیان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ مولا آپ مولا متقیان کے فرزند ہیں، تمام اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرم فرمائے۔ جو ابھی تک نجف کی زیارت سے محروم ہے اسے نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے تاکہ مولا کی بارگاہ میں لوگ آ کر مولا کو پرسہ پیش کریں۔ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مولا کی محبت سے سرشار فرما اور مولا کے قاتلوں، مولا کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین اس وقت خود قبلہ جو ہے وہ نجف اشرف میں موجود ہیں، اور وہاں کے جو معاملات ہیں، وہاں کی جو روحانی فضا ہے، وہاں کی جو غمزدہ فضا ہے، اس کو الفاظوں میں بیان کرنے کی قبلہ نے کوشش کی ہے۔ قبلہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین جو کہ کل جہان کے امام بھی ہیں اور ایک بظاہر ایک سلطنت کے امیر بھی رہے، مگر جس طرح سے آپ نے زندگانی گزاری، جس طرح سے یتیم پروری کی،
اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی اور نہ ملے گی۔ سامان دنیا کے سلسلے میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا، قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما دیں۔ جزاکم اللہ، بہت مناسب سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ سوال ان ایام، ان لمحات کے حوالے سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کو دیکھیں، وہ علی کے جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، جو یاسر الدین ہے، جو قاتل ناقصین قاسطین والمارقین ہے، جو مولا المومنین ہے، جو مولا الموحدین ہے، جو حیدر ہے، نفس پیمبر ہے، جو مرتضی ہے، جو نفس رسول ہے، جو زوج بطول ہے، جو سیف اللہ ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، جو صاحب اللواء ہے، جو سید عرب ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو فاروق اعظم ہے، جو ماو مدینۃ العلم ہے، جو وسیع رسول ہے، جو جانشین رسول ہے، وہ علی کے جس کی محبت نسلوں کا معیار ہے، وہ علی کے جس کا ذکر ایمان کی پہچان ہے، وہ علی کہ جس نے اپنی زندگی میں ساری دنیا کے سامنے ایک ایسا پیمانہ رکھا، ایک ایسا معیار بتایا کہ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم زندگی میں فتح پانا چاہتے ہو، اگر تم وکٹری کی طرف جانا چاہتے ہو، تو تم دیکھو کہ تم خدا سے کتنا قریب ہو۔ علی جو فاتح خندق و خیبر بھی ہیں، علی کے جو کئی جنگوں کے فاتح ہیں، وہ جنگ کیسے فتح پائے گی کہ جس میں علی نہ ہو؟ تو اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، ہر جنگ کا فاتح ہمارا اور آپ کا مولا ہے۔ مولا متقیان ہر جنگ میں فتح پا کر لوٹ رہے ہیں، لیکن کہیں بھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ نماز فجر کا وقت ہے، مسجد کوفہ کا وہ صحن ہے کہ جہاں محراب میں علی اپنے سر کو اللہ کے سامنے خم کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہوئے، ایک ایسی آواز فضائے بسیط میں گونجی کہ علی کے دہن سے نکلا ہوا جملہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خدا کی بندگی میں علی نے زندگی گزار دی، اور جب بندگی کے تمام مرحلوں کو علی طے کرتے رہے، اور جب اپنے رب حقیقی سے جا ملے، تو یہی جملہ مولا کائنات نے کہا فزت و رب الکعبہ، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ساری دنیا کے لیے، لیکن بالاخص مولا کے چاہنے والوں کے لیے، مولا کے شیعوں کے لیے، کہ دیکھو دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، دنیا کو بس اتنا ہی سمجھنا جتنا مولا نے ہمیں بتایا ہے، دنیا سے اتنی ہی چیزیں حاصل کرو کہ جتنی چیزیں مولا نے تمہیں بتائی ہیں کہ وہ چیزیں تمہارے آخرت کے لیے کام آنے والی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم واقعاً اس وقت مولا کائنات کے غم میں غمزدہ ہیں، تو ہمارے لیے مولا کی وصیت کافی ہے، ہمارے لیے مولا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے زندگی ہے۔ آپ نے دنیا کے متعلق سوال کیا، آپ نے سامان دنیا کے متعلق سوال کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو سامان دنیا سے اتنا چاہتا ہے جو تیرے لیے کافی ہے، تو تھوڑا سا سامان بھی تیرے لیے بہت کچھ ہے، تیرے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر تو ضرورت سے زیادہ چیزوں کی طلب رکھتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ تو چاہتا ہے، تو تیرے لیے پوری دنیا بھی کافی نہ ہوگی۔ مولا کا یہ جملہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے کہ دنیا کو اتنا ہی استعمال کرو، دنیا کو اتنا ہی لو کہ جتنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر زیادہ تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے، زیادہ کی طلب ہے، زیادہ کی خواہش ہے، تو امیر المومنین کا جملہ کہ پوری دنیا بھی تمہیں اگر عطا کر دی جائے تو تمہارے لیے کافی نہ ہوگی۔ ہم اور آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی زندگی دیکھیں، بڑا عجیب تھا، خیرات بانٹنے والا، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا انہی فقیروں میں، جو کائنات کو بحکم خدا رزق فراہم کر رہا ہو، جس کے وسیلے سے لوگوں کو روزیاں ملتی ہوں۔ وہ علی کو ہم نے دسترخوان پہ جب دیکھا تو فقط ایک ہی غذا کو علی تناول کر رہے ہیں، اور شب ضربت کا منظر ابھی ہم سے دور ہوا ہے۔ یہ شب 19 کے جب جناب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے دولت قدے پہ آ پائے، جب بیت الشرف تشریف لائے، تو جب دسترخوان شہزادی نے بچھایا تو مولا کائنات نے دو غذاؤں کو بیک وقت دیکھا۔ مولا نے کہا ام کلثوم، کیا کبھی تم نے اپنے پدر بزرگوار کو، اپنے باپ کو، اپنے والد کو ایک وقت دو غذا کھاتے ہوئے تم نے دیکھا ہے؟ ان میں سے یا تو دودھ اٹھا لو، کوئی ایک شے اٹھا لو۔ علی ایک وقت ایک ہی غذا کھاتا ہے۔ بیٹی کا دل تھا، باپ کو اپنے گھر پہ مہمان بنا رہی تھی، دسترخوان بچھا رہی تھی، خواہش تھی کہ میرے بابا آج بیٹی کے گھر سے بہت کچھ کھا کے اٹھے، لیکن بیٹی کے اس عمل کو دیکھ کر مولا کائنات نے کہا
کہ نہیں تم اس دسترخوان سے دو میں سے ایک غذا اٹھا لو۔ شہزادی ام کلثوم نے کہا بابا یہاں پہ چیزیں موجود ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ امیر المومنین کا جملہ ہے، میری نظر کے سامنے فقراء ہیں، میری نظر کے سامنے مساکین ہیں، میری نظر کے سامنے یتیم ہیں، علی کیسے کھا لے ایک وقت دو غذاؤں کو؟ تو یہ علی کی زندگی کا معیار ہے۔ اگر ہم اور آپ واقعی علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے، علی کے ماتمدار ہیں، تو ہمارے لیے سیرت امیر المومنین، ہمارے لیے کردار امیر المومنین اہمیت کی حامل ہونی چاہیے، اور دنیا اور اہل دنیا سامان دنیا سے اتنا ہی رشتہ رکھیں جتنا ہمیں امیر المومنین مولائے کائنات امام المتقین نے ہمیں بتایا ہے۔ یاد رکھیں امیر المومنین کے راستے پر چلیں گے تو وہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور اسی راستے سے گزرتے ہوئے ہم جنت تک پہنچیں گے۔ اگر امیر المومنین سے جس نے بھی انحراف کیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب سے جیسے ہی منحرف ہوئے، وہ جیسے ہی انہوں نے اپنے چہرے کو موڑا، چہرے پہ پھٹکار برسنے لگی، چہرے پہ خدا کی لعنت برسنے لگی۔ یعنی معیار اگر زندگی کا بنانا چاہتے ہو تو اسے بناؤ کہ جسے رسول اسلام نے غدیر کے میدان میں دکھایا بھی تھا، جسے غدیر کے میدان میں سنایا بھی تھا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہہ کے رسول اسلام نے اسلام کے کا ذمہ دار علی کو بنایا، اہل اسلام کو علی کے حوالے کیا۔ اگر ہم واقعاً رسول اسلام کے امتی ہیں تو ہمیں رسول کے بعد اسے ماننا چاہیے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے وصیت بھی کی، نصیحت بھی کی، دکھایا بھی، سنایا بھی، بتایا بھی کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علی کو خطاب کر کے رسول اسلام نے کہا یا علی انت وشیتوں کا ہم الفائزون الی یوم القیامہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی میں اپنے لیے امام علی کو ماننا ہوگا، مولا علی کو ماننا ہوگا، اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا کے لیے بھی بھلائی ہے اور آخرت کا بھی خیر ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ سامان دنیا کے سلسلے میں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمان پڑھ کے سنا رہے تھے قبلہ، اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ مولا امیر المومنین نے فخر اور تنگ دستی کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رزق میں برکت کے بھی اسباب بیان کیے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں قبلہ؟ یقیناً مولا متقیان نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو، خدا کے بندوں کو ان راستوں کی طرف، ان منزلوں کی طرف بھیجا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے بھلائی ہو، لوگوں کے لیے خیر ہو۔ مولا کائنات کا یہ پروگرام ہے، مولا کائنات کے نام نامی سے منسوب یہ پروگرام ہے ہمارے لیے۔ یقین مولا کائنات کی محبت رزق میں برکت کا سامان ہے ہمارے لیے۔ مولا کائنات کی سیرت، ان کی تعلیمات ہمارے لیے یقیناً دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہے۔ فخر و تنگستی کے چند اسباب کے جسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو چند چیزیں مولا نے بیان کی کہ دیکھو گھروں میں اگر تم چاہتے ہو کہ فخر و تنگستی نہ ہو تو کچھ ایسی ظاہری چیزیں ہیں کہ جس سے تمہیں اجتناب کرنا ہوگا۔ ان میں یہ ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں مکڑی کا جالا لگا ہوا نہ ہو۔ اگر تمہارے گھر میں کہیں پہ مکڑی کا جالا ہے تو اسے صاف کر دو، اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے اگر مکڑی کا جالا ہو، لہذا اس کی صفائی کرو۔ اس کے بعد غسل خانے میں ٹوائلٹ کرنا، پیشاب کرنا، اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالت جنابت میں کچھ کھانا، اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخنوں سے دانتوں میں خلال کرنا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ناخن سے اپنے دانتوں میں خلال کرتے ہیں تو اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، سر کے بالوں کو سنوارنا، کھڑے ہو کے کنگھی کرنا، اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ جھوٹی قسم کھانا، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیشن بنا رکھا ہے، ہر بات میں قسم کھا لیتے ہیں، چاہے وہ بات سچی ہو چاہے بات جھوٹی ہو، فیشن ہے۔ تو مولا نے اس سے بھی روکا ہے کہ اس میں اگر تم جھوٹی قسم کھان رہے ہو تو اس سے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوگا۔ لالچ، حرص کرنا، زیادہ مل جائے مجھے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے فقر و تنگدستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سونا، بہت سے لوگ اس بیماری میں آج مبتلا ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، آپ ایسے وقت کو معین کیجیے کہ جس وقت میں سونا ہمارے لیے یقیناً مفید ہو۔ مغرب اور نماز عشاء کے درمیان اگر کوئی سو رہا ہے تو یقین مانے اپنے رزق کو وہ خود دور کر رہا ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان، یعنی نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے اور سن رائز کا جو وقت ہوتا ہے، ان دو وقتوں کے درمیان اگر کوئی سو رہا ہے تو مولانا نے کہا اس سے بھی فقر و تنگدستی میں
اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا نماز فجر کے وقت اگر اٹھ گئے ہو تو کوشش کرو کہ طلوع آفتاب تک بھی جاگے رہو. اس کے بعد اپنے آپ کو جھوٹ کا عادی بنا دینا، ہر بات میں جھوٹ بولنا، چاہے اس میں اپنے لیے فخر و مباحت محسوس کر رہے ہو، اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، کسی بھی حوالے سے اگر تم جھوٹ کے عادی ہو رہے ہو تو اس سے فقر و تنگستی میں اضافہ ہوگا. میوزک سننا، گانا بجانا سننا، غنا سننا. مولا کے چاہنے والوں سے میرا خطاب ہے، اگر واقعی علی کے ماتم دار ہیں، واقعی علی کے ہم غمخوار ہیں، تو ہمیں مولا کائنات کی زندگی، مولا کائنات کا فرمان ہمارے لیے تحفہ ہونا چاہیے. ہم ان تحفوں کو کتنا ایکسپٹ، اگر میوزک سن رہے ہیں تو آج کے دن، آج کی شب میں ہم مولا سے عہد کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ میرے مولا کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لہذا میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. رات کے وقت دروازے پر آنے والے مرد کو، آنے والے سائل کو، فقیر کو، اگر کوئی رات میں آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا، اس سے فقر و تنگستی میں اضافہ ہوتا ہے. کسی بھی وقت لوٹانے کے لیے مولا نے منع کیا، لیکن رات کے وقت اگر کوئی آ جائے تو اسے واپس کرنے سے مولا نے منع کیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو فقر و تنگستی کا دروازہ تمہارے گھر میں کھل جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے خرچ کرنا، اسراف جسے کہا گیا ہے. اگر تم اس انداز سے زندگی گزار بغیر کوئی حساب، کوئی تمہاری زندگی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، کہیں اٹھ رہے ہو، کہیں کھا رہے ہو، کہیں پی رہے ہو، بہت سے لباس تمہارے پاس ہیں، مارکیٹ میں نکلے، تمہیں چیزیں پسند آ گئیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی تم خرید رہے ہو، تو ان سب چیزوں سے مولا کائنات نے منع. قرابت داروں سے، سگے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنا. آج ہمارے معاشرے کا یہ فیشن ہے، ابلیس کے جال میں ہم پھنس چکے ہیں. آج اپنے سگے دور دراز کے دوستوں سے بڑی محبت ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، افطاری کر رہے ہیں، پورے شہر کو بلا لیا، پورے محلے کو بلا لیا، لیکن سگا بھائی جو گھر کے بغل میں رہ رہا ہے یہ تو دور کی بات ہے. ایک ہی گھر ہے، ہم اوپر رہ رہے ہیں، نیچے سگا بھائی ہے، برسوں سے بات چیت نہیں ہے، پورے محلے کو ہم نے بلایا، پورے رشتے دوستوں کو ہم نے بلایا، لیکن سگے بھائی کو افطار پہ نہیں بلا رہے ہیں. قطع تعلق ہو چکا ہے. اگر اپنے سگے رشتے داروں سے ہمارا قطع تعلق ہے تو یقین مانیے کہ فقر و تنگستی، بیماری، موت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، ہمارے ویلکم کے لیے کھڑی ہیں. تو مولانا نے کہا کہ یہ وہ تمام اسباب ہیں کہ جس سے فقر و تنگستی میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کی حیات طیبہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم دنیا کی بھی غریبی سے محفوظ رہیں، آخرت کی بھی غریبی سے محفوظ رہیں. وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، امیر المومنین کی محبت ہے، وہ اگر غربت کا احساس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی سے وہ ناآشنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے تنگستی کے اسباب ان تمام چیزوں کو بیان کیا. بالمومنین نے کن لوگوں کو بہشت کی ضمانت دی ہے، یا یوں کہوں کہ ان کی بہشت کی ضمانت لی ہے، کس طرح سے؟ یقیناً امیر المومنین حضرت علی قسیم النار والجنہ. امیر المومنین اگر کسی کے جنت کی ضمانت لے لے تو پھر وہ خوش بخت ہے، اس کے لیے ہی جنت ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کے جس میں مولا کائنات نے وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے، اور بھی دیگر ملا یاد الفقی میں یہ روایت ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں 6 گروہ کے لیے بہشت کا ضامن ہوں. یعنی 6 ایسے گروہ ہیں، 6 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بہشت کی ضمانت علی ابن ابی طالب لے رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ یہ 6 گروہ وہ ہے کہ جس کے بہشت میں جانے کی گارنٹی میں لیتا ہوں. الحمدللہ مولا کائنات کی محبت کے ساتھ اللہ نے ہمیں خلق کیا. اللہ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے، اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم مولا کائنات کی محبت. آج مولا کا غم ہے، ہم غمزدہ ہیں، ابن ملجم پہ لعنت کر رہے ہیں، مولا کے ہر دشمن پہ لعنت کر رہے ہیں، چاہے وہ دشمن خفی ہو، چاہے وہ دشمن جلی ہو، چاہے وہ دشمن عیاں ہو، چاہے وہ دشمن نہا ہو. جو جس کیپسول میں قید ہے ہم اس دشمن علی پہ لعنت کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ 6 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے بہشت میں جانے کی ضمانت میں لیتا ہوں. پہلا گروہ مولا نے کہا کہ جو صدقہ دینے کی راہ میں مر جائے، خدا کی راہ میں صدقہ دیتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. جو مریض کی عیادت کے وقت مر جائے، یعنی کوئی مریض ہے، مولا کا کوئی چاہنے والا بیمار ہے، ہم اس کی عیادت کو جا رہے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہوئے اگر انتقال ہو جا رہا ہے تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو اللہ کے کسی بندے کی عیادت کو گیا ہے، اس کی احوال پرسی کو گیا ہے. یعنی یہ مولا نے ہیومینٹی، انسانیت، کیا آدمیت ہے، اس کا مولا نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ. پھر مولا کہتے ہیں کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے وقت مر جائے، خدا کی راہ میں جو جہاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے،
تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جنت میں جانے والا ہے اور اس کی جنت میں جانے کی گارنٹی میں علی لیتا ہوں۔ وہ شخص جو حج کی راہ میں دنیا سے اٹھ جائے، وہ کہ جو مولا کائنات کی محبت رکھ کر حج کو جاتے ہیں اور حج کرنے کے درمیان ان کا انتقال ہو جائے، تو مولا کائنات نے کہا کہ ایسا شخص داخل بہشت ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ جو شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلے اور اسے موت آ جائے، یعنی خدا کی بندگی کے لیے اگر کوئی نکل رہا ہے اور اسے موت آ جائے، تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ اہل بہشت ہے، یقیناً وہ داخل جنت ہوگا۔ پھر مولا نے کہا کہ اگر وہ شخص جو کسی مسلمان کی تشیع جنازے میں جائے اور مر جائے، یعنی اگر کوئی خدا والے کسی بندے کے انتقال کی خبر سنے، کوئی مولا کے چاہنے والے کے انتقال کی خبر سنے اور اس کے جنازے میں شریک ہو اور خود اس کا انتقال ہو جائے، تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ شخص ہے کہ جو اس دنیا سے جائے گا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مولا کائنات، یہ آپ دیکھیں، یہ جو 6 گیرو مولا نے بیان کیے، یہ مولا کے جملے کو دیکھیں کہ مولا نے انسانیت کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر! وہ علی کہ جو جس کی شہادت اس کی عدالت کی وجہ سے ہوئی، وہ علی کے جس کے دروازے پہ کوئی آتا تھا تو آتا تھا غریب بن کر، آتا تھا شرمندگی کے ساتھ، لیکن مولا کی عطا کا وہ عالم تھا کہ جب مولا دے کے اسے واپس کرتے تھے تو اس کے پیشانی پہ عرق ندامت بھی نمودار نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ یعنی مولا اس انداز سے دیتے تھے کہ اسے لیتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں، دیکھیے انسانیت کسے کہتے ہیں۔ ایک سائل آیا، مولا کائنات دروازہ نہیں کھولتے ہیں بلکہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ کچھ لے کر آؤ۔ مولا کائنات نے دیوار کے سہارے، دیوار کے ذریعے مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سائل سے کہا کہ ادھر آؤ، اور مولا نے اسے دے دیا۔ جو ساتھ رہتا تھا مولا کے ہمیشہ، وہ بھی مولا کے اس حکمت کو نہ سمجھ سکا، کہا مولا دروازے سے آپ دیتے۔ مولا نے کہا اگر میں دروازہ کھولتا، اس کے چہرے کو دیکھتا، اس کا چہرہ، اس صحیح، کی آنکھ مجھے دیکھتی، میرا ہاتھ اوپر ہوتا، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، جب میں اسے دیتا تو اسے شرمندگی ہوتی، عین اللہ کو، لسان اللہ کو، وجہ اللہ کو، ابو طالب کے لال کو، فاطمہ کے شوہر کو، حسنین کے بابا کو، زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے والد بزرگوار کو، سکینہ کے دادا کو، باب الحوائج علی اصغر کے دادا کو، مولا عباس کے والد گرامی کو، یہ بات منظور نہیں ہے کہ خدا کا کوئی بندہ علی کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ کس علی سے آپ، آج اہل دنیا سے میرا خطاب ہے کہ وہ لوگ کہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں، وہ لوگ کہ جو علی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کمی کرتے ہیں، تساہلی کرتے ہیں، انہیں دعوت فکر میں دے رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا لیجئے، در علی پہ آئیے، اس لیے کہ یہی وہ در ہے کہ جہاں اسلام بھی ملے گا، انسانیت بھی ملے گی، ایمان بھی ملے۔ آج دیکھ لیں آپ کہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آج ٹیلی ویژن پہ ایسی ایسی چیزیں، آج وہ لوگ کہ جو علی کے خلاف بھی ہوتے تھے، آج ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آج علی کے خلاف بول سکیں۔ آج ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ اگر وہ ٹی وی پہ آئیں گے تو اس لیے کہ عزت اگر چاہتے ہیں تو عزت علی کے حوالے سے ہی ملے گی۔ عزت، فضیلت، عظمت، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ نے علی کے دروازے پہ رکھ دی۔ اگر ہم عزت چاہتے، آپ دیکھیں کہ آسمان کا زہرہ بھی جب اٹھا، آسمان سے نکلا تو در علی پہ آیا، اور یہ تمام تر فضیلتیں آپ مخصوص ہے مولا کائنات۔ ان شبوں میں مولا کے فضائل بیان کریں، مولا کا علم بیان کریں، مولا کے دروس کو بیان کریں جو مولا نے درس دیے ہیں۔ آج ہم مولا کے غم کو جو بیان کر رہے ہیں، آج مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ ہمیں احسان ماننا چاہیے ان لوگوں کا، اہل بیت علیہ السلام کے ان افراد کا کہ جنہوں نے نسل در نسل علی کی امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ ان کی امانت داری ہے، انہوں نے خیال رکھا ہے علی کی ولایت کا، اور ان کے حسن تربیت کا اثر ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ تحدمک واللہ ارکان الہدا، مولا کائنات کے غم میں ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں عزتیں تو علی کی چوکٹ پہ آنا ہوگا۔ مولا کی زندگی کو دیکھیں، ہر زندگی کے گوشے میں انسانیت ہے، ہیومنٹی ہے، آدمیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مولا امیر المومنین نے جن گروہوں کی ضمانت لی ہے وہ کون سے ہیں اور ان کے کیا فعل ہیں، کیا افعال ہیں، اور کیا ان کے اعمال ہیں، اس کے اوپر مولانا رومان رضوی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل روشنی ڈال دی۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور جو ہے وہ اس کے اوپر جاننا چاہیں گے کہ اللہ کے مولا امیر المومنین سے محبت اور دشمنی کون کرے گا، اس حوالے سے کچھ احادیث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا سے بھی وارد ہوئی ہیں، ان پر بھی ذرا نگاہ ڈالیں گے۔ بسم اللہ۔
دیکھیں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ ایک لمبی تعداد ہے ان حدیثوں کی جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت علی اور بغض علی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، یا علی حبک الایمان والتقوی، یا علی آپ کی محبت ایمان بھی ہے، آپ کی محبت تقوی ہے، بغض کا کفر والنفاق، آپ کا بغض، آپ کی عداوت، آپ کی نفرت، بغض جس کے دل میں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کفر کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نفاق، یعنی محبت علی معیار ایمان ہے، محبت علی حسن ایمان ہے، محبت علی دولت ایمان ہے، بغض علی کفر کی علامت ہے، بغض علی نفاق کی علامت ہے۔ پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں کہ یا علی جو طیب الولادہ ہوگا، جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ یا علی جو خبیث الولادت ہوگا، جس کی ولادت میں نجاست ہوگی، جو غیر شرعی طور پہ اس دنیا سے آنے والا ہے، یا علی کچھ بھی ہو جائے وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اسلام کا ایک اٹوٹ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آئے، لیکن زندگی کے ایک ایسے مقام پہ آ کر جب ان چونکہ رسول اسلام کا یہ قول ہے کہ جو خبیث الولادہ ہوگا، جس کی ولادت غیر شرعی طور پہ ہوئی ہوگی، وہ علی سے محبت کر ہی نہیں۔ علی تو طہارت کی پہچان ہے، علی کی محبت تو طہارت کی علامت ہے۔ جہاں پاکیزگی ہوگی وہاں علی سے محبت ہوگی، جہاں طہارت ہوگی وہاں علی کی قربت ہوگی۔ گناہ مٹتے ہیں، غم سے نجات ملتی ہے، علی کے عشق میں مر کر حیات ملتی ہے۔ علی کے در سے فقط مال و زر نہیں ملتا، علی سے مانگو تو یہ کائنات ملتی ہے۔ تو رسول اسلام کہہ کے گئے کہ اگر کائنات چاہتے ہو تو علی کی محبت رکھو۔ پھر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں جس میں خود امیر المومنین خطاب کرتے ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں نہج البلاغہ کے یہ جملے ہیں کہ جس میں امیر مومن کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اے دنیا والو، اگر میں مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں کہ اے شخص تو مجھ سے نفرت کر، مجھ سے دشمنی کر، تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس کو موت بھی دی جائے، اگر مومن کو، اور کہا جائے کہ علی سے نفرت کر، علی سے عداوت کر، علی سے دشمنی کر، تو وہ موت کو قبول کر لے گا، لیکن مجھ سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوگا۔ ہم آج مسجد کوفہ سے جب واپس آ رہے تھے تو جناب حضرت میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقبرہ، وہ مرجع خلائق روضہ ہمیں نظر آیا کہ جہاں پہ علی کا یہ سپاہی یہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم زبان کاٹتے کاٹتے تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، ہماری زبانیں علی علی کے ورد سے کبھی باز نہیں آ سکتی۔ ارے تم مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت سے، ابن عباس سے فقیر شام نے کہا کہ آپ بہت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ بہت علی علی کرتے ہیں، آپ اسے روک کیوں نہیں دیتے، آپ یہ سلسلہ منقطع کر دیں۔ بڑا نفسیاتی، بڑا تاریخی جملہ آپ نے کہا کہ ایک ایسا تو انسان ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت سے روک رہا ہے۔ تو ہم اور آپ فخر سے مولا کائنات سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر مومن کی ناک پہ تلوار بھی رکھ کر کہی جائے، اسے موت بھی دی جائے کہ علی سے دشمنی کرے، تو سبحان علی سے دشمنی نہیں اللہ۔ کر سکتا، علی سے جناب عداوت نہیں میثم کر سکتا۔ اس کے بعد جناب مولا میثم کائنات کا کہتے ہیں کہ اگر تمام مال دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے، تمام مال دنیا، پوری دنیا کے مال کو، پوری دنیا کی دولت کو اگر کافر منافق کے سامنے ڈھیر کر دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ علی سے محبت کر، علی سے دوستی کر، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ کافر منافق یہ وہ ہے کہ جو مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نہیں لیے کہ کرے گا۔ رسول اسلام کہہ کے آپ گئے نے ہیں کہ خبیث الولادہ جو ہے وہ جن- علی سے محبت نہیں کر جناب میثم کا آپ نے نام لیا، بڑا خوبصورت شعر ان کے اوپر، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، سکتا، بیان دیتے ہیں۔ فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ اور زبان تو احسنتم، کٹوا دی جزاکم جناب اللہ، میثم جزاکم نے، اللہ۔ مگر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ایک عشق کے ایک باب کو کھول گئے۔ جب بھی عشق حیدر کا ذکر ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ جناب میثم تمار کا بھی ساتھ میں ذکر نہ کیا جائے۔ تو قبلہ یقیناً۔ جناب میثم کے روضے پر آپ نے نگاہ کی، وہاں زیارت کی، وہاں سے گزرے، وہاں کا کیا احوال تھا آج؟ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان اور خاندان علی، خاندان اہل بیت، خاندان رسول کا ایک عجب طر امتیاز ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو
اتنی عزتیں اس گھرانے سے مل جاتی ہیں، یہ گھرانے اتنی عزتیں اپنے غلاموں کو، اپنی کنیزوں کو عطا کر دیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی عشیرہ کبھی یہ غلاموں کو اتنی عزتوں سے نہیں نوازتا۔ جہاں آج اہل درد، اہل غم، جہاں مولا کے چاہنے والے مسجد کوفہ کی زیارت ہو گئے، جہاں مسجد کوفہ میں محراب علی کی زیارت، جب میں محراب پہ امیر مومن تک پہنچا تو عجب سی کیفیت کے وہ نعرے گونج رہے تھے محراب علی کے پاس، اور ہر انسان جو جس لینگویج میں بولنا جانتا ہے وہ اس لینگویج میں مولا کو پڑھتا۔ ایک دل خراش منظر تھا، ایک عجیب سی کیفیت کا عالم تھا۔ لوگ مولا کائنات کی مسجد میں گئے، وہاں نمازیں بھی ادا ہوئیں، اور جب نماز فجر کا وقت آیا، جب اذان فجر کے وقت مؤذن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اسے مؤذن اس فقرے پہ آیا اشہد ان امیر المومنین، یہ فقرے کا آنا تھا کہ مسجد کوفہ سے یا علی، یا علی، یا علی کی آواز گونجنے لگی۔ ہائے علی، ہائے امیر المومنین، وہ علی کے جو یتیموں کا خیال رکھتا تھا اسے مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، اسے ضرب لگائی گئی۔ تو جب تمام عزادار وہاں پہنچے، جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ وہاں جا کے سلام عرض کر رہے ہیں۔ جناب مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ کے جو ناصر حسین ہے، جو امام حسین کا، آپ ان کی زیارت کا فقرہ دیکھیں کہ اے ناصر حسین، اے حسین کے مددگار، وہاں پہنچتے ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے معین اور ناصر ہیں، وہاں زیارت کو گئے۔ اس کے بعد مسجد کوفہ سے جب عبادتیں انجام دے کر پرسہ پیش کر کے لوگ نکلے تو گئے میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور ان کی بارگاہ میں ان کے مولا، ان کے آقا، ان کے سید و سردار، ان کے علی کا پرسہ پیش کرنے گئے۔ میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ ہم پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میثم ہم سے خطاب کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اے علی کے شیعو، دیکھو زندگی میں کبھی بھی علی کی ولایت، علی کی محبت پہ کمپرمائز نہ کرنا۔ دیکھو اگر عزت چاہتے ہو تو محبت علی تمہارے پاس ہے، اس سے بہتر عزت کیا ہوگی؟ اگر دولت چاہتے ہو تو محبت علی کی دولت تمہارے پاس ہے، اگر محبت علی کی دولت ہے تو تمہارے پاس اور کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ محبت ہے کہ جس محبت کو خرچ کر کے تم جنت کو خریدنے والے ہو۔ محشر کے میدان میں لوگ غریب نظر آئیں گے، محبت علی کے شہنشاہ وہاں جب پہنچیں گے تو لوگوں کو جنتیں بانٹیں گے۔ روایتیں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام بلکہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے شیعہ بھی وہ ہوں گے کہ جو شفاعت کریں گے، جو شافع ہوں گے۔ یہ محبت اہل بیت کا کمال ہے۔ میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھے، دربار میں جب پہنچے وہ ابن زیاد کے، جب وہ حاکم کے دربار میں پہنچے تو وہ مسخرے انداز میں کہہ رہا ہے اور بہت ہی ہتک آمیز جملہ اس نے کہا، اچھا میثم یہی ہیں، میثم تمار یہی ہیں جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کا نام لیتے ہیں؟ اچھا تم ہی میثم ہو، تم ہی علی کے شیعہ ہو؟ میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت ہی عجب انداز میں خطاب کر رہا ہے، اس کا کہہ رہا ہے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کی محبت نے تمہیں کیا دیا؟ یہ دیکھو بوسیدہ لباس تمہارے جسم پر ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جناب میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ علی کرتے ہوئے ان کی زبانیں پرورش پا رہی تھی، فوراً ابن زیاد کو اور حاکم کے دربار میں حاکم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جناب میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنی اوقات دیکھ، تو ہمیں دیکھتا ہے، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے علی کی محبت کے ساتھ ہمیں زندگی کے تمام تر دولتوں سے نوازا ہے۔ ہم حلال خدا کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، حرام خدا کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ اس وقت حاکم کے دربار میں یہ جملہ کہنا بہت بڑی بات تھی کہ تو تیری اوقات کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو غصب کر رہا ہے کہ جو اہل بیت کا حق ہے، جو امیر المومنین کا حق ہے۔ میثم تمار علیہ السلام نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ کس علی کی بات کرا؟ وہ علی کہ جس کے لیے رسول اسلام نے اتنے فضائل بیان کیے، اتنے مناقب بیان کیے۔ وہ حاکم کے جو علی کی فضیلت سن سن کے عاجز تھا، آج اسی کے دربار میں میثم تمار علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فوراً حاکم نے کہا اس کی زبان کو کاٹ دی جائے۔ جناب میثم تمار نے کہا الحمدللہ، میرے مولا کا جملہ سچ ثابت ہوا، میرے مولا نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ میثم یہ درخت دیکھ رہے ہو، اس درخت پہ تمہیں لٹکایا جائے گا میری محبت میں۔ جب سے میں نے سنا ہے، میں روزانہ اس درخت کے نیچے آبیاری کرنے جاتا ہوں، میں پانی
ڈالنے جاتا ہوں تاکہ وہ درخت ہرا بھرا رہے، اس لیے کہ یہ درخت اللہ فقط درخت نہیں ہے، یہ میثم تمار کے لیے عزت کا قلعہ ہے، یہ میثم تمار کے لیے علی کی محبت کا تمغہ ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد خدا ہوتا ہے، رسول ہوتے ہیں، قرآن مجید ہے، علی ابن ابی طالب ہے، یعنی خدا اور خدا والے۔ ہم اور آپ اگر میثم تمار سے زندگی کا درس لینا چاہتے ہیں تو فقط ایک جملہ ہے، زندگی میں سب کچھ پہ کمپرمائز کر لو، محبت علی پہ کبھی کمپرمائز نہ کرنا۔ زبان کٹ بھی جائے گی لیکن تمہاری صدا کا سلسلہ صدیوں کے بعد بھی جاری رہے گا، لوگ تمہیں دار پہ بھی لٹکا دیں گے، لیکن علی کی محبت وہ روح ہے ہماری زندگی کی کہ لوگ ہمیں دار پہ لٹکا کے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں سو جائیں گے، لیکن صدیوں کے بعد جہاں علی کے شیعہ السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ کہتے ہوئے نجف آتے ہیں، وہیں لوگ جا کے میثم تمار کے روضے پہ کہتے ہیں السلام علیک یا میثم، آپ پر بھی میرا میثم سلام ہو۔ یہ وہ محبت علی کا کمال ہے کہ جو علی اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے مولا امیر المومنین کی محبت اور مولا امیر المومنین سے دشمنی کون لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کچھ رائز پیش کی ہمارے ناظرین کے سامنے۔ ان شبوں کے تھوڑے سے اعمال بھی بیان کر دیں قبلہ۔ یقیناً یہ جو تین شب قدر کے حوالے سے ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کہ شب 19، شب 21 اور شب 23 یہ تین شب قدر سے موسوم ہے، اور ان شب کے چند اعمال ہیں۔ ان اعمال کے متعلق بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ جو وظائف دعاؤں کی ہے، جیسے مفات الجنان، اس میں مفصل لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دوں کہ ان شبوں میں ہمیں سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ غسل شب قدر کی نیت سے ہم کریں، اور یہ سنت مؤکدہ، یعنی اس غسل کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھیں کہ نماز شب قدر پڑھتے ہیں 2 رکعت قربۃ اللہ۔ طریقہ نماز یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ الحمد، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید کی ہم تلاوت کریں دونوں رکعت میں، اس کے بعد نماز کو تمام کریں، 70 مرتبہ استغفر اللہ یعنی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو ہم کھولے، چہرے کے سامنے لائے، اور وہ جو دعا ہے اس کا ہم ورد کریں۔ اس کے بعد اپنی دعاؤں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سر پہ رکھ کے پھر وہ جو دعا اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ، وہ دعا کے فقرے کو پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ جیسے بک یا اللہ بک محمد محمد بے علیم بے فاطمہ، یہ امام زمان علیہ السلام کے نام تک ہم سب کے نام کو 10 مرتبہ ہم اپنی زبان پر جاری کریں۔ اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کریں، اپنی دعاؤں کو مانگیں۔ روایت میں معصوم بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد، شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ میں علی کے عزاداروں سے بس ایک گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں پہلی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی کرے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ بی بی فاطمہ، آج ہم مولا کائنات کا غم منانے نجف آ گئے ہیں، لیکن 3 جمادی ثانی کو دل کرب کے عالم میں مبتلا رہتا ہے۔ ہائے صدیقہ طاہرہ کا غم منانے ہم کہاں جائیں؟ جنت البقیع جاتے ہیں تو وہاں آج بھی وہ غاصبین موجود ہے کہ جو ہمیں فاطمہ زہرا کا غم منانے نہیں دیتے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہم غم فاطمہ کو بھی مقدم کریں، غم فراق امام زمانہ کو بھی مقدم کریں، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بڑی تاکید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد ہم زیارت وارثہ پڑھیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارثات مصفت اللہ۔ یہ پوری جو زیارت ہے اسے ہم مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد پھر شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، 2 رکعت کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو 6 دن 5 دن میں جس اعتبار سے ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ 100 رکعت مکمل ہو جائے وہ ہم پڑھیں۔ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ان شبوں میں دعائے جوشن کبیر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ان شبوں میں شب 19 ہے، شب 21 ہے، یعنی شب ضربت سے لے کر ہم روزے
शहादत अमीर मोमिनीन तक जितनी ज्यादा तादाद में हम कहें अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीर मोमिनीन, अल्लाहुम्मा लन क़तलत अमीर मोमिनीन, अल्लाहुम्मा लन क़तलत, उठते बैठते हम ड्राइव कर रहे हैं, हम कहीं भी बैठे फ्री बैठे हुए हैं तो हम इस फ़िक्र को हम दोहराते हैं अल्लाहुम्मा। अगर हम अरबी में नहीं कह सकते अल्लाह अली के कातिल पर तेरी लानत हो, या अल्लाह अली के कातिल के अज़ाब में इज़ाफ़ा फरमा, उसके कसरत के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर हम और आप सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इन शबों में सब कुछ फरामोश कर दीजिए, लेकिन अपने वक्त के इमाम की गुर्बत को फरामोश न कीजिएगा। इमाम ज़माना को पुकारिए और कोशिश करें कि इज्तिमाई मौला को पुकारें हम। 10-15 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100, 2000, जितने लोग हम सेंटर में एक साथ अमाल कर रहे हैं, तो एहतिमाम के साथ अमाल करने के बाद दुआए फ़रज इमाम ज़माना पर अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन, या फिर अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। इसलिए कि हम और आप आज गरीब हैं, हम और आप आज यतीम हैं, इसलिए कि हमारा इमाम हमारी आंखों के सामने नहीं है। तो कोशिश करें कि इमाम से अपनी बैयत का ताहुद यानी अपनी बैयत को तजदीद करें। इमाम जैसे हम जी दुआए अहद में रोजाना सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ते हैं, तो ये वो अमाल हैं कि जिसके जरिए हम अपने आप को गुनाहों से आज़ाद करेंगे। और जब गुनाह से आज़ाद हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि अली की मोहब्बत की कुर्बत भी हमें महसूस होगी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कुर्बत भी हम और आप महसूस करेंगे। खुदा हम सबको तौफीक दे कि अली औलादे अली अलैहिस्सलाम की तालीम, उनकी ज़िंदगी, उनके अहादीस, उनके फ़रामीन को हम पढ़ें, सीखें, समझें, अमल करें और दुनिया वालों तक पहुँचाएँ। तमाम आप देखने और सुनने वालों से गुज़ारिश है कि कोशिश करें इन अय्याम में मौला कायनात के फ़िक्रों को हदीस की जो शक्ल में है उसे हम दुनिया अपने सोशल मीडिया पे इतना फैलाएँ कि दुनिया वाले देखें कि हम किस अली के गम में आज गमज़दा हैं। सही, बिल्कुल क़िबला। लहज़ात आखिरी हैं हमारे पास, 6-7 मिनट मौजूद हैं और इसमें हम चाहेंगे कि आज की शब के कुछ मसाइब तारीख़ी जो तारीख़ ने कलमबंद किया और मौला अमीर मोमिनीन की वो वसीयत, इस हवाले से जो है वो हमारे नाज़रीन को कुछ कुछ ख़ासूस के साथ नौजवानों के लिए कुछ अता फरमा दें। हमारे और आपके लिए मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी यकीनन मशअल राह है। अमीर मोमिनीन की ज़िंदगी का आखिरी फ़िक्रा जब मौला कायनात इस दुनिया से जा रहे थे, तो अमीर मोमिनीन ने इमाम हसन, इमाम हुसैन और अपने पूरे घर वालों को बुलाया और बुलाने के बाद चंद वसीयतें की। हम अली के शिया हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, तो हमें मौला कायनात की वसीयत पर अमल करना होगा। अगर हम वाक़ई लायक फ़र्ज़ंद बनना चाहते हैं, मुआशरे में भी ये बात उर्फ़ आम में कही जाती है कि वो बेटा बड़ा लायक है कि अपने बाप की वसीयत पर अमल किया, और वो औलाद बहुत नालायक है कि जिसने अपने बाप की वसीयत तक को फरामोश कर दिया। यानी उर्फ़ आम में वो बाप कि जिसे रसूल ने उम्मत का बाप बनाया था, अगर वो आखिरी ज़िंदगी के लम्हात में कुछ वसीयतें कर रहा हो, तो वो वसीयतें क्या हैं? मैं चंद फ़िक्रे आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ कि जब मौलाए कायनात को इब्न मुलजिम मलऊन ने ज़रबत लगाई और आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन को करीब बुलाया, फिर वो वक्त भी आया कि जब तमाम अहले खानवादा को मौलाए कायनात ने बातें बताई, अपने बाद आने वाले हालात से आगाह किया। उसके बाद एक ऐसी वसीयत फरमाई कि जो ज़ाहिरी तौर पे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन ये वसीयत पे अमल करना तमाम शियाने हैदर कर्रार, तमाम शियाने अमीरुल मोमिनीन पे वाजिब है। उस वसीयत में आपने फरमाया, ओसीकुमा बेतक़वल्लाह, मैं तुम दोनों को तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ, मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन ने जो तक़वा कहा है, इस तक़वे से मुराद क्या है? तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, तक़वे से मुराद ये है कि जहाँ खुदा तुम्हें देखना चाहता है, वहाँ तुम्हारी हाज़िरी होनी चाहिए, वहाँ तुम प्रेज़ेंट रहो, और अगर खुदा तुम्हें जहाँ जाने से मना कर रहा है, वहाँ जाने से अपने आप को रोको, यही तक़वा इलाही है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मैं तुम्हें तक़वा शियो, मैं तुम्हें तक़वा इलाही की वसीयत कर रहा हूँ। अगर हम अली के शिया हैं, तो अपनी ज़िंदगी में तक़वे के उन्सुर को देखें, तक़वे की खुशबू को महसूस कर रहे हैं कि नहीं? अगर तक़वा नहीं है, तो हाथों को बुलंद करें, माह मुबारक रमज़ान है, अली के गम के ये शब व रोज़ हैं। या अल्लाह तुझे अली के हक़ का वास्ता हमें अली की ये अमानत अता कर दे। अली इब्न अबी ने जो हमसे खिताब किया, वो तक़वा हमें अता कर दे। फिर मौला बयान करते हैं, और देखो दुनिया की तरफ माए, आपने जो पहला सवाल किया था, देखे मौला की इस वसीयत में भी वो जुमला आ गया, और देखो दुनिया की तरफ माइल न होना, हाँ वो तुम्हारी तरफ ही माइल क्यों ना हो। अगर दुनिया तुम्हारी तरफ कदम भी बढ़ा रही है,
تو دیکھو علی کے شیعہ ہو تو دنیا کی طرف کبھی بھی اپنے آپ کو جھکانا نہیں، دنیا سے اتنا ہی لینا بقدر ضرورت کہ تمہاری زندگی گزر سکے، مولا کہتے ہیں، اور دنیا کے جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، مولا بیان کرتے ہیں، اور جو بھی کہنا، جب بھی کہنا حق کہنا، امیر مومن وصیت کرتے، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، خدا کی قربت کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف بنے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ یا اللہ، جو علی نے کہا کہ مظلوم کے مددگار رہنا، اس علی کے غم کے بعد، اس علی کی شہادت کے بعد مولا کی بیٹیوں کو شام و کوفہ کے بازار میں سر برہنہ پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ امیر مومن کہتے ہیں میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا نوشتہ، یہ میری وصیت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو، اپنی زندگی کو منظم مینج کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، بالکل ترتیب مرتب زندگی تمہاری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں اور دیکھو آپسی تعلقات کو، باہمی تعلقات کو، یعنی تمہارے درمیان جو لوگ ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے رکھنا۔ اے علی کے شیعو، اگر علی کے نام پہ، علی کے ساتھ اگر ہم رہنا چاہتے ہیں تو متحد ہو کر زندگی گزارے۔ مولا نے کہا ہے میرے شیعو کبھی بھی اختلاف نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا امام حسن اور امام حسین سے ظاہری خطاب ہے، امیر مومن کہتے ہیں میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگی، آپس کا اختلاف کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی کا فرمان، یہ علی کا پیغام۔ کہ مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، میں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یا امیر المومنین، آپ کو عام یتیموں کی اتنی پرواہ ہے؟ ذرا نجف سے کربلا کا سفر کیجئے، سن 61 ہجری ہے، عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ آ گئی، وہ سکینہ کہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، اپنے چچا عباس کے ساتھ رہا کرتی تھی، اسے یتیمی کا پورسا تماچے کی شکل میں لوگوں نے دیا۔ وہ بندے جو بابا حسین نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کے کانوں میں پہنائے تھے، انہیں ان بندوں کو بے دردی سے چھین لیا گیا۔ ہاں ہاں سادارو، امیر مومن کہتے ہیں میں یتیموں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ دیکھو یتیموں کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ علی کے شیعو، آج ہمارے درمیان اگر کوئی یتیم ہے تو آج کی شب علی کی وصیت کو یاد کرو اور ان یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھ دو۔ اگر کوئی محروم زندگی ہے، اگر کوئی محروم نعمت ہے، اگر کسی کو کچھ ضرورت ہے تو علی کا چاہنے والا، علی کا یتیم سمجھ کے، علی کی امت کا یتیم ہے وہ، اس کے اوپر مہربانیاں کرنا۔ پھر امیر مومنین کہتے اللہ اللہ فی جیرانکم، خدارا خدارا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دیں۔ وہ علی کہ جو ہمسایوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہو، وہ علی کہ جو ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید کر رہا ہو، اس علی کے بعد اللہ اکبر، امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس علی کے بعد علی کے گھر میں وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے کہ کربلا نمودار ہو گئی۔ ہاں عزیزو، اللہ کے اس ولی علی کی وصیتیں سنیں، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو علی کی غربت پہ بہائیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا اللہ اللہ فی القرآن، خدارا خدارا قرآن کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اللہ، امیر المومنین کا ہم سے یہ خطاب ہے کہ قرآن کہیں طاق کی زینت نہ بن جائے، قرآن کے اوپر کہیں گرد و غبار نہ پڑ جائیں، قرآن کے اوپر کہیں گرد و غبار اچ نہ جائیں، کہیں گرد و غبار میں قرآن کہیں خاموش چھپ نہ جائے، لہذا قرآن مجید کی شیو تلاوت کرو۔ امیر مومن بیان کرتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، مولا کائنات نے کہا خدارا خدارا اپنے خدا کے گھر کا خیال رکھنا، جبکہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا۔ مسجد گھر کے بغل میں ہے، ہم اپنے گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں،
مسجد ویران ہے۔ علی کے مسجد کوفہ کا یہ نمازی آواز دے رہا ہے کہ خدا کے گھر کا خیال رکھنا، خدا کے گھر کو کبھی تنہا اور ویران نہ کرنا۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات کہتے ہیں اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ اگر تمہارے رہتے ہوئے خدا کا گھر ویران ہے تو عذاب الہی کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر علی کہتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد، خدا را راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے اپنے آپ کو نہ رکھنا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا، صلہ رحم رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ اگر علی کے شیعہ ہیں، رشتہ دار ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، تو علی کی محبت پیش نظر رکھیں، ہم خود ایک قدم آگے بڑھا لیں، معافی مانگ لیں کہ چلے آپ معاف کر دیں۔ مولا نے وصیت کی ہے کہ آپس میں قطع تعلق نہیں رکھنا ہے، ہم علی کی وصیت کی عزت کرتے ہوئے اپنے تمام اختلافات کو مٹا دیں، یہ مولا کائنات نے ہم سے وصیت کی۔ جزاک ہاں اللہ عزیزو، امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا تو مسجد میں پڑھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ فقرہ مولا کائنات کہتے ہوئے بار بار ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو، پتہ ہے جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، ضربت کا لگنا تھا کہ جب اطباء کو بلایا گیا، جب طبیب آئے، مولا کائنات کے سر کا معائنہ کیا، مولا کائنات کے جسم اقدس کو دیکھا، امام حسن سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ زہر بہت زیادہ شدید ہے، یہ وہ زہر ہے کہ جس سے اہل کوفہ ہی نہیں بلکہ اگر اہل دنیا پہ اگر اسے تقسیم کر دیا جائے تو لوگ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، جب طبیب نے کہا کہ کسی طرح ممکن ہو تو علی کو فقط دودھ پلایا جائے، علی کو دودھ پلایا جائے، اس خبر کا جزاک اللہ ذہن خیر، علی سے جزاک اللہ اٹھنا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، وہ فقیر بچے کہ جنہیں علی اپنے آغوش میں بٹھایا کرتے تھے، اپنی گودیوں میں بٹھا کے پیار کیا کرتے تھے، ابھی علی کے دروازے پہ آوازیں آنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں دودھ رکھ کر اپنے سر پہ علی کی چوکھٹ پہ آ گئے، اے میرے باپ، اے میرے والد، اے میرے مولا و آقا، اے میرے سید و سردار، ہم آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آئے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا علی، یہ کوفہ ہے، حسن و حسین موجود ہے، آپ کو دودھ کے لیے طبیب نے کہا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آپ کے دودھ کا خیال کرتے ہوئے آپ کی چوکھٹ پہ چلے آئے، ارے کربلا کے یتیموں کو ایک قطرے آپ تک نصیب نہ ہوا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لن قتلتا امیر المومنین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ انتہائی مشکور ہیں اور ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم جو اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی، اور انشاءاللہ کل دوبارہ خصوصی ٹرانسمیشن شب شہادت امیر المومنین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔